بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کتاب الصلاۃ کی حدیث نمبر 742 ہے، 742 ہے۔ اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان میں دو بار کلمات کہیں اور اقامت میں ایک بار کلمات کہیں۔ شارح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ان احادیث کے پیش نظر امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ اذان میں کلمات دو مرتبہ کہی جائیں اور اقامت میں قد قامت الصلاۃ کے سوا سب کلمات ایک مرتبہ کہی جائیں۔ اس کے برعکس امام اعظم اور حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ اقامت میں بھی اذان کے مثل دو بار کلمات کہی جائیں، اور ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ اذان کے الفاظ میں سے ایک لفظ کو دو لفظوں کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے، کیونکہ اذان میں آہستہ آہستہ اعلان کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اقامت تکبیر میں ایک لفظ کو ایک لفظ کی مقدار کے برابر پڑھا جائے، کیونکہ اقامت میں سرعت مقصود ہوتی ہے۔ رہا یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے مسلک پر کیا دلیل ہے جس کی وجہ سے ان احادیث کی یہ توجیہ کی گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ اذان اور اقامت دونوں میں الفاظ اذان کو دو بار پڑھا جائے۔ ملاحظہ فرمائے، امام ترمذی نے اپنے سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جو ترمذی شریف کی حدیث نمبر 194 ہے، 194 ہے، کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، زبان مبارک میں اذان اور اقامت دونوں میں کلمات اذان اور کلمات اقامت دو بار پڑھے جاتے تھے۔ یہ بھی واضح ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جنہوں نے خواب میں فرشتہ کو اذان اور اقامت کہتے سنا، پھر دربار رسالت میں یہ خواب بیان کیا، اور اس کے بعد سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا۔ امام ترمذی نے حدیث نمبر 192 میں بھی اپنے جامع میں اس طرح کی روایت نقل فرمائی ہے، اور امام داؤد نے بھی، جو امام داؤد شریف کی حدیث نمبر 502 ہے، 502 ہے، اپنے سنن میں متعدد کئی محظورہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس میں یہ ہے کہ الاقامت 17 کلمہ، اقامت بھی 17 کلمات ہے۔ اس حدیث کو امام داؤد نے بھی روایت کیا ہے، اور یہ اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ جب کلمات اقامت کو اذان کی طرح دو بار پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ امام داؤد اپنی سند کے ساتھ ابن ابی لیلہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو نماز کے لیے ایک مقررہ وقت پر جمع کرنے کے طریقہ پر غور کر رہے تھے، تو اس وقت آپ کی خدمت میں ایک انصاری صحابی آئے اور عرض کیا، جو حدیث نمبر داؤد شریف کی 506 ہے، 506 ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کو طریقہ وقت دیکھ کر گھبرا گیا تو اس کے بعد میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس نے 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ شخص مسجد میں کھڑا ہوا تھا، اس نے اذان دی، پھر وہ تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر اس نے اذان کے مثل کلمات کہے اور اخیر میں قد قامت الصلاۃ بھی کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تم نے اچھا خواب دیکھا، بلال کو یہ کلمات بتلا کر ان سے اذان دلواؤ۔ اس حدیث کو امام داؤد نے ایک اور سند کے ساتھ ابن ابی لیلہ سے روایت کیا ہے، اور امام داؤد کے علاوہ اس حدیث کو ابن ابی لیلہ نے حافظ بہقی نے بھی روایت کیا سنن کبریٰ کے اندر۔ علامہ حافظ ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن شیبہ کے اندر بھی روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اذان دیتے تھے اور اذان اور اقامت میں دو بار کلمات کہتے تھے۔ ایک اور حدیث جو ہے مصنف ابن شیبہ کی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان اور اقامت میں دو بار کلمات کہتے تھے۔ امام طحاوی نے یہ نقل فرمایا شرح معانی الآثار کے اندر، طحاوی شریف کے اندر، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان اور اقامت میں دو بار کلمات کہتے تھے۔ یہ حدیث پاک مسند عبدالرزاق سنن دارقطنی کے اندر بھی موجود ہے۔ ان احادیث پاک سے الحمدللہ احناف کے مسلک کی حکیم روز سے بھی زیادہ روشن ہو گئی کہ یہ دلائل بالکل ہے کہ اذان میں جو 2 کلمات دو بار کہتے ہیں وہ اقامت میں بھی کہے جائیں، اور اقامت میں قد قامت الصلاۃ کا لفظ اضافہ ہوتا ہے، یعنی اذان اور اقامت دونوں کے کلمات دو بار کہے جائیں۔